वेलकम अगेन। ब्रेक के बाद एक बार फिर प्रोग्राम ईमान की गुफ्तगू के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। हमारे साथ खुदावंद के बहुत खूबसूरत खादम पास्टर शाहिद गिल मौजूद हैं। बहुत खूबसूरत खुदा के ईमान की बाबत इनसे गुफ्तगू हो रही है। यकीनन हम सब बहुत बरकत पा रहे हैं। जी पारी साहब, अगेन वेलकम। और पारी साहब, मैं चाहता हूँ आप बताएं कि जब आप हाल ही में पिछले साल बीमारी ने आपको घेर लिया, यहाँ तक कि जहाँ तक मैं जानता हूँ कि लोग समझते थे शायद पादरी शाहद आप बचना भी है कि नहीं, तो क्या आपकी फीलिंग्स थी, क्या आपके ज़हन में था, क्या आपके दिमाग में था जब आप मौत के बिल्कुल करीब थे? डॉक्टरों ने बताया कि पादरी साहब आपके दिल के तीनों वाल्व बंद हैं, तो फिर क्या फीलिंग्स थी और आपके ईमान की तक़वियत क्या थी? बहुत मुश्किल हालात थे ये उस वक्त। मैं चर्च में था, हमारे चर्च ज़ेर तामीर था, वहाँ पर काम कर रहे थे और अचानक से मेरे दिल पर ये तकलीफ़ होना शुरू हुई और मुझे अजीब सी फीलिंग्स होना शुरू हुई और मैं फौरी तौर पर घर पे आ गया। और जब मैं घर आया तो आके मैं दुआ की तो थोड़ी देर के बाद मैं ठीक हो गया। सारा दिन गुजरने के बाद और रात भी गुजर गई और सुबह मैं दुआ में बैठा हुआ हूँ और अचानक से फिर ये दर्द शुरू हुई और मैंने अपने छोटे भाई को बुलाया और वो फौरी तौर पर मुझे पास ही ट्रामा सेंटर DHQ हॉस्पिटल में लेकर इमरजेंसी गए और वहाँ पर मेरी तबीयत जो थी वो ज़्यादा डिस्टर्ब होती गई, बिगड़ती गई और मैंने डॉक्टर को कहा कि मेरे दर्द जो है वो बढ़ रही है। साथ ही साथ मैं दुआ कर रहा था, अपने हाथ उठाए हुए थे, दुआ कर रहा था और छोटा भाई मेरा ताहिर वो घर फ़ोन कर रहा था कि इस तरह भाई की तबीयत जो बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तो मैं उनको कह रहा था कि खुदावंद मेरे साथ है, आप उनको परेशान ना करें, मुझे कुछ नहीं होगा। जैसे ही अपना कार्डियोलॉजी वार्ड में मुझे दाखिल करवाया गया तो वहाँ पर मैं दुआ कर रहा था, मेरे साथ दो पादी साहब और भी थे, डॉक्टर्स भी थे। अचानक से एक मेजर अटैक मुझे हुआ। फिर दोबारा से लाहौर हॉस्पिटल में फिर दोबारा से मुझे एक मेजर अटैक हुआ और वहाँ पर मुझे ऐसे लग रहा था जैसे अब मेरी बस हो गई है, लेकिन अब जिंदगी ज़मीन पर ख़त्म हो गई है। लेकिन खुदा ने मुझे मजबूत किया। खुदा कलाम करता रहा और खादम दुआ कर रहे थे, लेकिन खुदा ने मुझे ज़िंदगी दी। और मैं बताना चाहता हूँ कि बेड पे बड़े तजर्बात हुए। होता ये है मोमन कि जब हम बेड पे चले जाते हैं, बीमारी शिद्दत से घेर लेती है, तो फिर रात को दिमाग में, ज़हन में कुछ ऐसी बातें आती हैं कि अब बस इस ज़मीन से हम जाने वाले हैं। तो ये तजर्बात आपकी ज़िंदगी से गुज़रे? जी, मैं बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे तजर्बात हुए और मैं ये महसूस करता था कि खुदा मुझे रेस्ट दे रहा है, आराम दे रहा है, आराम दे रहा है। दिन रात मैं खिदमत में सरगर्म था और मेरे ख्याल में कि 6-7 सालों में 2016 से लेकर 22 तक मैं एक दिन भी रेस्ट नहीं की थी। खुदा का काम ही करते खुदा का काम दिन रात करते रहे। मुल्क पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ जगहों पर इलाकों में ना गर्मी ना सर्दी, ना दिन ना रात देखना, बल्कि दिन रात यानी कि जो आपके दिल में पैशन था खुदा की एवेंजलिज्म के लिए, आप उस पे कायम रहे, कोई कंप्रोमाइज़ नहीं। डे नाइट आप खुदा के कलाम को फैलाते रहे, दूरों नज़दीक जाकर। जी, तो मुझे बताएं, जब डॉक्टर्स ने कहा कि आपके तीनों दिल के वाल्व बंद हैं, आपका बाईपास होगा, तो फिर आपकी क्या फीलिंग्स थी? उस वक्त मेरी फैमिली तो बहुत ज़्यादा परेशान थी, लेकिन मेरे दिल में एक अजीब सा इत्मीनान, तसल्ली, एक उम्मीद थी कि मेरा खुदा मेरे साथ है। बताना चाहता हूँ कि एंजियोग्राफी जब हुई तो मेरा भाई और मेरी वाइफ
باہر جا کر جب ڈاکٹر نے ان کو بتایا کہ ان کے دل کے 3 والو بند ہیں اور فوری طور پر ان کا آپریشن کروائیں تاکہ ان کی زندگی بچ سکے، تو باہر وہ آنسو بہاتے ہوئے اپنے آپ کو بالکل ریلیکس کر کے میرے پاس آئے، تو آ کر کہنے لگے کہ کچھ نہیں ہوا۔ میں نے کہا مجھے پتہ ہے، آپ کو تسلی دے رہے ہیں کہ کچھ میں نہیں کہ ہوا۔ مجھے یہ عارضی تسلی نہ دیں، مجھے پتہ ہے کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، لیکن آپ بے فکر ہو جائیں، دعا کریں، خداوند نہیں مجھے زندگی بھی دے گا اور مجھ سے کام بھی لینے کو ہے۔ یعنی کہ آپ نے بیماری کی اس حالت میں بھی کہ موت کے قریب ہیں، اپنے خداوند یسوع مسیح کو، خدا باپ کو نہیں چھوڑا۔ توکل اور بھروسہ اسی ذات پہ ہے جس نے زندگی دی ہے، اور آپ ایمان رکھتے تھے کہ یہ زندگی ابھی زمین پر ہی ہے، خدا نے بڑے کام لینے ہیں۔ بے شک، اور بتانا چاہتا ہوں کہ کوئی سٹاف ڈاکٹر میرے پاس آتا اور آ کر میرا نام پوچھتا تو میں ان کو کلام سنانا شروع کر دیتا، میں ان کے ساتھ کلام کی باتیں کرنا شروع کر دیتا، دعا کرتا اور ان کے لیے برکت چاہتا، اور خدا مجھے ہاسپٹل میں بھی اپنے جلال کے لیے استعمال کرتا رہا۔ Praise God, praise اور God۔ جب میرے بائی پاس کی ڈیٹ ڈاکٹرز نے مجھے دی تو خاندان میرا بہت پریشان تھا۔ میری والدہ اس وقت حیات تھی اور بہت وہ ٹوٹی ہوئی تھی۔ پارد صاحب، یہ آپریٹ کتنے گھنٹے کا تھا؟ یہ تقریباً کوئی 8.5 گھنٹے آپریٹ ہوتا رہا۔ اور 8.5 گھنٹے، میرا ایمان ہے خدا نے کہا ہوگا کہ شاہد تو اکیلا نہیں ہوں، میں خداوند تیرا خدا تیرے ساتھ ہوں، اور خدا کا بیٹا یسوع مسیح آپ کے ساتھ تھا۔ حالانکہ یہ ایک میجر آپریٹ تھا، اس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، مگر آپ کے ایمان کی تقویت نے، آپ کی دعاؤں نے، جو آپ کی وفاداری خداوند یہوہ الوہیم خدا کے ساتھ اس کے بیٹے یسوع مسیح کے وسیلہ سے تھی، اس نے آپ کو اکیلا نہیں چھوڑا، بلکہ آپ کا ہاتھ پکڑ کر اٹھا کھڑا کیا کہ جا اب پھر زور سے اور قوت سے اور قدرت کے ساتھ میرا کام کر۔ آمین۔ اور بتانا چاہتا ہوں کہ ساری رات ہم باتیں کرتے رہے، صبح ہوئی تو میں نے اپنے سارے خاندان کو بلایا، ہم مل کر پریسس کی، اسی فلو کے ساتھ، اپنی آواز سلو نہیں کی، ہم نے خوب پریسس کی۔ ڈاکٹر نے بتایا تھا کہ اونچی نہیں بولنا، آپ کا ووکل جو ہے وہ بہت بڑا ہے، آپ بہت اونچا بولتے ہیں، سلو بولنا ہے۔ میں نے کہا کچھ بھی نہیں ہوگا، مجھے پریسس کی، میں نے کلام سنایا، اور صبح 5 بجے ہم ہاسپٹل کی طرف گئے، وہاں پر جا کر پھر دعا کی، اور میں بیڈ پہ زیادہ دعا کرتا رہا۔ میرے دوست جن میں آپ بھی شامل ہیں، پاسٹر متی کرامت صاحب، پاسٹر اجاز، پاسٹر انور میر صاحب، پاسٹر شمعون چاند صاحب، یہ سب میرے پاس آتے، وقت گزارتے اور کلام کی باتیں میرے ساتھ شیئر کرتے۔ یہ پریئر چین تھی جو ایمان میں رہ کر خداوند یہوہ پاک خدا سے یسوع مسیح کے وسیلہ سے دعائیں کرتی رہی، شفاعت کرتی رہی، اور خدا نے ہمارے ایمان کے وسیلہ سے ہمیں ایک بگ سرپرائز دیا کہ اپنے سورما کو، اپنے خادم کو اس حالت سے اٹھا کھڑا کیا کہ جب لوگ سمجھتے تھے بس اینڈ اب ناممکن ہے، مگر میرا خدا ناممکنات کا خدا ہے۔ میرے خدا کے پاس اگر زندگی کے ایام زمین پر دینے کا اختیار ہے تو زندگی لینے کا اختیار بھی اس کے پاس ہے۔ میرے مسیح کا کوئی کھولا ہوا بند نہیں کر سکتا، کوئی بند کیا ہوا کھول نہیں سکتا۔ جب خداوند یہوہ پاک خدا نے یسوع مسیح کے وسیلہ سے آپ کو زندگی دی، خدمت کے لیے چنا، تو کوئی آپ سے لے نہیں، نہ کوئی بیماری لے سکتی تھی، نہ کوئی ابلیس کی قوت۔ خدا نے آپ کو اور زور سے اور قوت سے اور استعمال کر رہا ہے اور کرے گا، یہ ہمارا ایمان ہے۔ ناظرین، میں آپ سبوں کو بتانا چاہتا ہوں، بڑی خوبصورت پختہ ایمان اور ایمان کی تقویت کے لیے گفتگو جو آج پادری شاہد صاحب کے ساتھ ہوئی۔ میں بیماری کے مراحل میں ان کو جانتا ہوں، جب یہ بیڈ پہ تھے، جب آپریٹ کی حالت میں تھے، ہاسپٹل میں تھے، خدا کے بندہ نے خدا کو نہیں چھوڑا، اس کے بیٹے یسوع مسیح کو نہیں چھوڑا۔
ہر لمحہ ہر حال میں لبوں پہ اس کے ہونٹوں پہ خداوند یہوہ پاک خدا کی تعظیم رہی، خداوند یسوع مسیح کا نام رہا۔ ہو سکتا ہے جتنے آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، ہوشانہ ٹیلی ویژن کو دیکھ رہے ہیں، ہمارے پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، آپ سالوں سے بستر پر ہوں، بیمار ہوں، بیماریوں نے آپ کو گھیر رکھا ہو، کینسر جیسی بیماری نے آپ کو گھیر رکھا ہو، آپ نا امید ہو چکے ہوں، اپنی بیماری سے لڑتے لڑتے تھک چکے ہوں، تو آج میں آپ سب کو گڈ نیوز دینا چاہتا ہوں، وہ خوشخبری جو پادری شاہد نے ہم سب کے ساتھ بانٹی ہے کہ خداوند یسوع مسیح کو اپنی زندگی دے دیجئے، خدا باپ کو اپنی زندگی دے دیجئے اور ایمان کی تقویت میں آ جائے، پختہ ایمان میں آ جائیں، ایمان کے ساتھ خدا کے حضور جھکنا شروع کر دیں، دعا کرنی شروع کر دیں۔ ایمان ایسا نہیں کہ ایک ٹائم دعا کر لی، دوسرے ٹائم کا ٹھیک ہے جی 50-50 نہیں، اپنا ایمان، اپنا بھروسہ خداوند پر رکھیں۔ وہ آپ کو لکھا ہے زبور 23 کے اندر، خدا کا بندہ مقدس داؤد فرماتا ہے کہ بلکہ خواہ موت کے سایہ کی وادی میں سے میرا گزر ہو، میں کسی بلا سے نہ ڈروں گا، کسی جان لیوا بلا سے نہ ڈروں گا، کیونکہ تو میرے ساتھ ہے۔ وہ اپنے خدا پر ایمان رکھتا ہے اور اس ایمان پر فخر کرتا ہے۔ عزیزو، آپ بھی خدا پر ایمان رکھیں، ایمان پر فخر کریں اور جھکیں، دعا کریں۔ میرا خداوند آپ سے پیار کرتا ہے، خداوند یسوع مسیح چاہتا ہے کہ وہ آپ کو شفا دے، بشرطے آپ اپنی زندگی مسیح کو دے دیں۔ تو آج بہت خوبصورت گفتگو کے وسیلہ سے بہت زیادہ آپ نے برکت پائی۔ آئیں، میں چاہتا ہوں آپ سب کے لیے دعا کریں۔ آئیں، اپنی آنکھوں کو بند کریں۔ آسمانی باپ، یسوع مسیح ناصری کے قدوس اور مبارک نام میں خداوند تیرے ممسوح پاسٹر شاہد کے لیے تیری برکت چاہتے ہیں، اس کی ساری زندگی کے لیے۔ خداوند گو مشکلات آئیں، تو نے اپنے بندہ کو اکیلا نہ چھوڑا، سنبھالے رکھا اور پہلے سے زیادہ خدمت کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ باپ، دعا کرتا ہوں تمام ناظرین کے لیے، خصوصاً ان تمام عزیز بھائی بہنوں، بزرگوں، بچوں کے لیے جن کو بیماریوں نے گھیر رکھا ہے، کافی سالوں سے بیماریوں کے ساتھ خداوند وہ لڑ رہے ہیں۔ اے باپ، سبوں کے بدنوں کو یسوع مسیح کے خون میں چھپا دیتے ہیں اور دعا کرتا ہوں خداوند اپنے دائنے ہاتھ کو بڑھا کر اپنے جلال کو ان پر ظاہر کر، اپنی قدرت کو ظاہر کر، اپنے بیٹے یسوع مسیح کے وسیلہ سے خداوند صحتیابی، تندرستی بخش دے، اور خداوند بخش دے تیری قدرت کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں اور تیرے بیٹے یسوع مسیح کو قبول کریں اور اپنی زندگیاں اس زمین پر تیرے بیٹے کی وفاداری میں بسر کریں۔ باپ، دعا کرتا ہوں ہوشانہ ٹیلی ویژن کے آنر کے لیے، ہوشانہ ٹیلی ویژن کی ساری میڈیا ٹیم کے لیے تیری برکت چاہتے ہیں۔ ملک پاکستان کے لیے امن، سلامتی اور ترقی کی دعا کرتے ہیں۔ پاک افواج کے لیے خداوند تیری برکت مانگتے ہیں۔ یہ سب کچھ مانگ لیتے ہیں یسوع مسیح کے وسیلہ سے، آمین۔ جی ناظرین، آپ پروگرام ایمان کی گفتگو دیکھ رہے تھے۔ خداوند کے خوبصورت خادم پاسٹر شاہد کی زندگی کے تجربات آپ نے سنے۔ خدا کس طرح اپنے بندہ کے ساتھ رہا، عجیب کام کرتا رہا، مشکلات میں سنبھالا۔ تو عزیزو، آج ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا ہے۔ اب ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ آپ ہوشانہ ٹیلی ویژن دیکھتے رہیں۔ گاڈ بلیس یو آل۔